نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث میں جادوگر کے لیے ایک سخت وعید وہ بیان کی گئی ہے کہ جادوگر اس کی حد یہ ہے، اس کے لیے شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جادوگر اس کو مہلت نہ دی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا پایا گیا کہ وہ اس چیز کو کرتا ہو، یعنی جادو کے اندر مرتکب ہو، تو اسے قتل کر دیا جائے اور اسے مہلت وغیرہ نہ دی جائے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ جادوگر کی اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے نزدیک ان کا قول اور مسلک یہ ہے کہ وہ جادوگر جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو وہ تو اس کا جادو کرنا بھی وہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانا اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ مگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جو جادو ہے وہ کفر پر مبنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کفر پر مبنی ہے تو پھر یہ کافر تصور کیا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج اسے تصور کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا جادو اس طرح کا ہے کہ اس سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو اذیت سے بچاتا ہے، جیسا کہ دیکھا گیا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ بعض اوقات جب لوگ سحر سیکھتے ہیں، بعض لوگ آسیب یا جادو وغیرہ سیکھتے ہیں، تو اس سے بعض اوقات میاں بیوی کے اندر وہ اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے وغیرہ شروع کر دیتے ہیں اس سحر کی وجہ سے اور اس جادو کی وجہ سے۔ اسی طرح دو رشتہ داروں کے اندر لڑائی کا یہ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ ان کا عمل وہ ناجائز اور حرام ہے اور شریعت میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کو سخت سزا دی جائے یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کوئی عمل سیکھا ہے یا ایسا کوئی جادو سیکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہو، ان کے اندر محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہو، اور ان کے اندر جو ہے وہ میل ملاپ بڑھنے کے لیے وہ اگر کوئی آسیب وغیرہ یا کوئی جادو وغیرہ کرتا ہے تو وہ حلال اور جائز ہے، بلکہ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ اسی طرح وہ جادو جو کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو، کسی کو اذیت پہنچانے کا باعث ہو یا کسی کی ہلاکت کا باعث ہو، تو تمام فقہا کے نزدیک یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی بھی عالم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ساحر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان، اسی طرح دو میاں بیوی کے درمیان، اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان بعض اوقات وہ تفرقہ پیدا کرتا ہے، اور اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جو وہ ایسے افعال انجام دے رہا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے اور شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی سزا وہ قتل ہے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناؤنے جرم سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناؤنے چیز سے بچائے جو آخرت کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔